نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245، 244 اور 245 پڑھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے یا کم ہمتی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے خوف رکھتے تھے۔ ان کے ذہن میں اس بات کا خوف تھا کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے تو کہیں مارے نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ زندگی اور موت کا تعلق وہ جہاد کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ زندگی اور موت کا تعلق تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں موت عطا فرماتے ہیں جو تمہارے لیے بالکل امن کی صورت ہوتی ہے، جہاں پر تم خود کو بالکل مطمئن سمجھ رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موت کو طاری کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ اس سے مقصد یہ تھا ان لوگوں کو جہاد پر ابھارنا، تو اس آیت کے اندر آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ اور انسان کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ایک اس کی جان ہے، دوسرا اس کا مال ہے۔ تو آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا کہ جس کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا کہ جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہ یہاں پر یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا اظہار قرآن مجید میں مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ 4 پرندے پکڑیں، ان کو ذبح کریں، ان کو مختلف چوٹیوں پر رکھ دیں، پھر ان کو آپ آواز دیں تو وہ اڑ کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل طور پر قادر ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ جب ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے کہ کس نے قتل کیا ہے، بھتیجا ہی مدعی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگاؤ، تو وہ میت بتا دے گی کہ کس نے مجھے قتل کیا ہے۔ وہ واقعہ بھی ہوا، اس نے اٹھ کر بتایا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کہ انہوں نے کئی مردوں سے کلام کیا، مردوں کو کہا کہ تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ اٹھے اور انہوں نے کلام کیا۔ اور اسی طرح یہ جو واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کہ یہ ہزاروں لوگ تھے جو مار دیے گئے، تو حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں کہ مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ مکمل طور پر یعنی قادر ہیں کہ انسان کو زندگی عطا فرمائے۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید جہاد میں جانے سے موت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار یوں فرمایا کہ جس طرح جہاد میں جانے سے موت کا تعلق نہیں ہے، اس طرح تم امن کی جگہ پر چلے جاؤ تو وہاں پر کوئی زندگی یقینی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر چاہیں، جس کو جیسے چاہیں زندگی بھی عطا کر دیں، اور جس کو جیسے چاہیں وہ موت عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ ہر ایک کو ہر وقت شامل حال رہتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، وقاتلو، اور تم قتال کرو، فی سبیل اللہ، فی کا مطلب میں، سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والے جاننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو جہاد اس وقت باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں ہو۔ اللہ کی راہ میں اس سے مراد یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، تو پھر وہ جہاد اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ ورنہ اس کا یہ جہاد اپنی بہادری دکھانے کے لیے، اپنے شجاعت دکھانے کے لیے، یا اپنے مال و اسباب کو
روکنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے ہو تو پھر وہ جہاد، وہ لڑنا، وہ جہاد نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ پھر عام طرح کی ایک جنگ ہوگی۔ تو جہاد، لڑائی اس وقت جہاد کہلائے گی کہ جب وہ اللہ کی راہ میں ہو، اور اگر اس میں نیت ہی بدل جائے تو اللہ تعالیٰ نے فی سبیل الطاغوت بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ لوگ نہیں لڑتے۔ من ذا الذی، من کون ہے، الذی جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، تو اللہ دو چند کر دیں گے اس قرض کو اس کے لیے۔ یہ ہو کا مطلب یعنی یہ ضمیر ہوتی ہے، تو فیضاعفہ، ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس قرض کو دو چند کر دیں گے، اس قرض کو، لہو، اس کے لیے، یعنی جس نے قرض دیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو دو چند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیں گے۔ اضعافا کثیرہ، بہت زیادہ اضافہ، یعنی یہ مقدار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کتنا اضافہ کریں گے، جس طرح کہ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ تم ایک دانہ بوتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکالتے ہیں، 7 سٹے نکالتے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، تو اس ایک دانے سے کتنا بن گیا؟ 700 بن گیا۔ تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مال کو مزید بڑھا دیں۔ تو دیکھیں کہ پچھلی آیت میں جان کا تعلق تھا اور یہاں پر مال کے ساتھ تعلق ہے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتے ہیں، ویبسط، اور کشادہ کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے قرض کا مطالبہ کیا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات پر قادر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو تم میں سے جو مجھے قرض دے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک باپ گھر میں چیز لے کر آتا ہے اور بچوں کو بانٹتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، ہاں بیٹا مجھے کون دے گا؟ تو اس میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو باپ کو لا کر دے دیتے ہیں، تو باپ کی محبت طبعی طور پر اس بچے سے بڑھ جاتی ہے۔ چیز کس نے لا کر دی؟ باپ نے، اور پھر باپ کہتا ہے ہاں بھائی مجھے کون دے گا؟ تو ایک بچہ آتا ہے، وہ اپنے باپ کو دیتا ہے، تو باپ اس سے لیتا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کی محبت مزید بڑھ جاتی۔ تو دیکھیے کہ انسان دنیا کے اندر خالی ہاتھ آیا تھا، اور دنیا سے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح تم خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح تم خالی ہاتھ لوٹائے جاؤ گے۔ اب جب انسان زندگی میں کچھ محنت کرتا ہے، کچھ پیسہ کماتا ہے، تو یہ حقیقتاً کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ روزی کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ جو قرض کا مطالبہ کرنا ہے، تو یہ قرض کا مطالبہ بندے سے اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا۔ یہاں سے جو علماء یہود تھے انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں، اور واللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم کیا ہیں؟ غنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انہوں نے جو اس کا حقیقی مقصد تھا اس حقیقی مقصد سے انہوں نے اعراض کر لیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخی کے جملے بولے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوق سے پوچھا، محبت سے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ قرض مانگتے ہیں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 باغ ہیں، ایک اچھا ہے اور ایک ذرا کم درجے کا ہے، میں وہ دونوں باغ اللہ کو قرض دے دیتا ہوں، دونوں باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک باغ تم قرض دے دو اور ایک باغ کو اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اچھا باغ ہے میں وہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ پھر وہ بھاگ کر گئے اپنے اس باغ میں، وہاں پر ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا اس باغ میں تھے، وہ گئے اور کچھ اشعار پڑھے، اشعار کے اندر اپنا مدعا بیان کیا کہ میں یہ اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں، اور اپنی بیوی کو یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ہمیں آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اب وہ دیکھیں ان کی جو اہلیہ تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بچے کے منہ سے انگلی ڈال کر اس کو نکال دیا، جو کھجور وہ کھا رہا تھا اس کو نکال دیا، کہ جب اس نے اللہ کو قرض دے دیا تو یہ گٹھلی اس نے، یہ کھجور اس نے بعد میں منہ میں ڈال لی ہے، تو وہ نکال دیا۔ اور اپنے بیٹے سے یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو دحدہ کے لیے جنت میں نہ جانے کتنے گھنے درخت رکھے ہیں، اور ہم اس ایک کھجور کے عوض میں اس کو لوٹا دیں، اس سے ہم دستبردار ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ اور جو کھجوریں انہوں نے اپنے پلو میں، اپنے دوپٹے میں جمع کی تھیں، وہ وہیں رکھ دیں، وہیں چھوڑ دیں کہ ہم اس باغ سے یہ کھجوریں بھی لے کر نہیں جائیں گے۔ تو وہ اس باغ سے نکلے اور پھر دوسرے باغ کے اندر وہ چلے گئے۔ تو اس طرح اللہ کی محبت کا جو اظہار ہیں، صحابہ کرام نے ایسے اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ہے، تو اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو قرض دینا، اللہ کے بندوں کو قرض دینا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا یہ دیکھا کہ قرض جو صدقہ ہے اس کا اجر ہے 10 گنا، اور جو قرض ہے اس کا اجر ہے 18 گنا۔ تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے کہ صدقہ کا اجر کم رکھ دیا گیا ہے اور قرض کا اجر زیادہ رکھ دیا گیا؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ جو شخص صدقہ جس کو ہم دیتے ہیں تو اس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، جو سائل ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے، لیکن قرض وہ بندہ مطالبہ کرتا ہے، وہ شخص قرض کا مطالبہ کرتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے قرض کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے اجر سے بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔